بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، کل کے سبق میں یہ بتایا ہے کہ تصدیق قلبی کے ساتھ ساتھ اور اقرار باللسان کے ساتھ ساتھ، یعنی تصدیق بالقلب واللسان کہہ سکتے ہیں اس کو، تصدیق قلبی و لسانی کے ساتھ ساتھ ایسے امور کا پایا جانا بھی ضروری ہے ایمان کے لیے کہ جن کا نہ پایا جانا، جن کا خلاف اور جن کی ضد کی وجہ سے آپ انسان ہمیشگی کی شقاوت اور بدبختی میں مبتلا ہو جائے گا، یعنی کافر ہو جائے گا۔ وہ کیا چیزیں ہیں تو اس کو بتایا، جیسے اللہ کی تعظیم، اس کے انبیاء، کتابوں اور یہ خانہ کعبہ کی تعظیم، بتوں وغیرہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ نہ کرنا، اور اس کے تمام اوامر و نواہی کو قبول کرنے کے لیے اپنے آپ کو جھکا دینا، یہی اسلام کا معنی ہے، یعنی اس کا لغوی معنی ہے۔ اسلام کے معنی سر جھکا دینا۔ تو جتنے بھی اوامر و نواہی ہیں ان تمام کو کرنا نہیں، ان کو قبول کرنے کے لیے اپنے سر کو جھکا دینا۔ تو یہ سب کے سب جو ہے اسلام کے معنی میں آ گیا۔ ایمان تو ہو گیا تصدیق قلبی والایمان واللسانی، اور یہ سب کے سب ہو گیا کس میں؟ اسلام میں۔ تو اب دیکھیے، ایمان اسی وقت معتبر ہوگا جب اسلام بھی ہوگا، یعنی یہ سارے امور بھی وہ کرے جن سے بچنے کے لیے کہا گیا، ان سے بچے، تمام اوامر و نواہی کو قبول کرے، اور تو جو ایمان کا اعتبار اسی وقت ہوگا جبکہ اسلام ہو۔ اسی طریقے سے اسلام کا بھی اعتبار اسی وقت ہوگا جبکہ اندر ایمان ہو، تصدیق قلبی و لسانی ہو۔ لاکھ سجدہ نہ کرے، خانہ کعبہ کی تعظیم وغیرہ کرتا رہے، اوامر و نواہی کو قبول کرتا رہے، لیکن دل کے اندر ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کرے، جب بھی یہ اسلام یہ سب کرنا معتبر نہیں ہوگا۔ اسی کو دیکھیے بتا رہے ہیں اس میں، وَقَدِ اتَّفَقَ أَهْلُ الْحَقِّ وَهُمْ فَرِيقَ الْأَشَاعِرَةِ وَالْحَنَفِيَّةِ۔ دیکھیے، حضرت ابو الحسن اشعری یہ ایک امام ہیں اور یہ شافعی ہیں۔ ابو الحسن اشعری علم کلام کے امام ہیں، اور ایک ہیں ابو منصور ماتریدی، یہ حنفی ہیں۔ تو اشاعرہ جب کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شوافع ہیں، اور جب ماتریدیہ کہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ حنفی ہیں، یا حنفیہ کہیں تو ماتریدی ہوں گے۔ بہرحال یہ دونوں یعنی اشعری اور ماتریدی یا حنفی، یہ دونوں کے دونوں اہل سنت والجماعت ہیں۔ اس کے برخلاف رافضی، شیعہ، معتزلہ وغیرہ یہ سب کے سب اہل سنت سے نہیں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان میں سے معتزلہ حنفی ہیں، ان کے دعوے کے مطابق وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حنفی ہیں، لیکن سنی بہرحال وہ نہیں ہیں۔ تو کہہ رہے کہ اہل حق اور وہ اشاعرہ اور حنفیہ کے دو گروہ ہیں، انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ انہو لا ایمان بلا اسلام، کہ بغیر اسلام کے ایمان نہیں، یعنی ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ وعکسہی کا عطف انہو پر ہے، لا ایمان پر نہیں، انہو پر ہے، اور اس کے عکس پر بھی اتفاق کیا ہے کہ اسلام کا اعتبار نہیں ہے بغیر ایمان کے۔ دیکھیے، اشاعرہ اور حنفیہ کی بات آ گئی تو اس پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ حاشیہ لگاتے ہیں کہ ایل ماتریدیہ، حنفیہ یعنی ماتریدیہ، ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ابو منصور ماتریدی جو ہیں یہ حنفی ہیں،
تو اس لیے حنفیہ کا مطلب کیا ہو گیا یہاں پر علم کلام میں؟ ماتریدیہ یعنی ماتریدیہ. وذالک ان بین الحنفیۃ و اہل الحق عموما من وجہ، اور وہ یہ ہے کہ حنفیہ اور اہل حق ان دونوں کے درمیان، یہ جو دونوں کلی ہیں حنفی اور اہل حق، ان دونوں کے درمیان عموم من وجہ کی نسبت ہے. یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو حنفی ہو وہ اہل حق ہو، اسی طریقے سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو اہل حق ہو یعنی سنی ہو وہ حنفی بھی ہو، بلکہ دو مادے اشتراک کے ہوں گے کہ حنفی پایا جائے گا اہل حق کے بغیر، اور اہل حق پایا جائے گا حنفی ہونے ہوئے بغیر، اور ایک مادہ اجتماع کا ہوگا کہ حنفی بھی ہو اور اہل حق بھی ہو. پہلے دیکھیے اہل حق اور حنفیہ کے درمیان عموم من وجہ کی نسبت ہے. فنحن بحمد اللہ تعالی سنیون حنفیون. دیکھیے پہلا مادہ اجتماع بتا دیا، تو ہم اللہ کی حمد کے ساتھ ہم سنی بھی ہیں اور حنفی بھی. سنی کا مطلب کیا ہوا؟ اہل سنت اہل حق اہل سنت. تو ہم بحمد اللہ تعالی سنی اور حنفی دونوں ہیں، ہمارے اندر دونوں مادے جمع ہیں. وَإِخْوَانُنَا الْأَشَاعِرَةُ سُنِّيُّونَ لَا حَنَفِيُّونَ، اور ہمارے اشاعرہ بھائی کیوں کہا؟ کیونکہ سنی ہے، اہل حق ہیں، وہ سنی ہیں مگر حنفی نہیں ہیں. تو دیکھیے ایک مادہ اشتراک کا ہو گیا. وَالْمُعْتَزِلَةُ حَنَفِيُّونَ يَدَّعُونَ الْحَنَفِيَّةَ لَا سُنِّيُّونَ، اور معتزلہ یہ حنفی ہیں، حنفی کا مطلب کیا ہوا؟ حنفیت کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، سنی نہیں ہے. یہ دوسرا مادہ اشتراک کا ہو گیا. چلیے تو ان دونوں گروہوں نے یعنی اشاعرہ اور حنفیہ جو دونوں اہل حق ہیں یعنی دونوں سنی ہیں، ان دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اسلام کے بغیر ایمان نہیں اور ایمان کے بغیر اسلام نہیں. فَيُمْكِنُ اعْتِبَارُ هَذِهِ الْأُمُورِ أَجْزَاءً لِمَفْهُومِ الْإِيمَانِ. مفہوم ایمان جب بولیں گے تو لغوی معنی، تو ان امور کا ممکن ہے، ان امور کو وہی جو پیچھے گزرا ہے، بتوں وغیرہ کو سجدہ نہ کرنا، اللہ کی تعظیم کرنا، انبیاء وغیرہ کی تعظیم کرنا وغیرہ وغیرہ، تو ان امور کو ایمان کے مفہوم کا اجزاء ماننا یہ ممکن ہے. اعتبار ماننا کہ یہ امور جو ہیں یہ کیا ہوئے؟ یہ ایمان کے مفہوم ایمان کے اجزاء ہوئے. فَيُمْكِنُ، اس کے اوپر دیکھیں ایک نمبر حاشیہ لگا ہے، کہہ رہے ہیں کہ تفریعون علی قولی اعتبرا. یہ ماتن کے قول جو پیچھے گزرا ہے، اس سے پہلے والے صفحہ میں دیکھیے، پہلے نیچے سے اوپر سے جو دوسرا پہلا یہ پیراگراف ہے، وَقَدْ اعْتُبِرَ فِي تَرَتُّبِ لَازِمِ الْفِعْلِ وُجُودُ أُمُورٍ، لازم فعل کے مرتب ہونے میں یعنی ثواب کے مرتب ہونے میں ایسے امور کا موجود ہونا معتبر ہے، ایسے امور کا، وہی امور تعظیم وغیرہ. تو اسی اعتبرا کے اوپر عطف ہے کہ یہ معتبر ہیں. فَيُمْكِنُ اعْتِبَارُ هَذِهِ الْأُمُورِ، لہذا یہ ان امور کا کو مفہوم ایمان کے اجزاء ماننا ممکن ہے، مان سکتے ہیں، یہ امور مفہوم ایمان کے اجزاء ہیں. فَيُمْكِنُ، اب جب اجزاء ہو گئے مفہوم ایمان کے، فَيُمْكِنُ انتفاء ذَلِكَ اللازم عند انتفائها، تو اس لازم کا منتفی ہونا، وہی رہی بات کہ بھائی ان امور کے منتفی ہونے سے کیوں کر جو ہے وہ جو ثواب ہے وہ منتفی ہو جائے گا. ثواب تو صرف تصدیق قلبی اور اقرار باللسان سے ہونا چاہیے. یہ سب کہاں سے قید لگ گئی کہ سجدہ نہ کرے، تعظیم کرے اللہ کی، اس کے انبیاء وغیرہ کی، آتا ہی تھی نا. تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ان امور کو کیا مان لیا جائے؟ مفہوم ایمان کے اجزاء ہے یہ. لہٰذا جب یہ اجزاء ہو گئے ایمان کے مفہوم کے، تو پھر ایک جز بھی اگر منتفی ہو جائے تو ایمان پورا منتفی ہو جاتا ہے. تو جب ایمان پورا منتفی ہو جائے گا تو ظاہر سی بات جو ثواب اسی ایمان کے اوپر مرتب ہونے والا تھا وہ ایمان ایک جز کے منتفی ہونے کی وجہ سے منتفی ہو گیا، تو پھر وہ لازم بھی منتفی ہو جائے گا. فیکون انتفاع ذالک اللازم عند انتفاعها، لہذا اس لازم کا منتفی ہونا انتفاع ان امور کے منتفی ہونے کے وقت ہوگا.
انتفاعہ میں ضمیر کا مرجع بتا دیا تلک الامور، انہیں امور کے منتفی ہونے کے وقت. مطلب یہ ہوا کہ ایمان کے یہ اجزاء ہو گئے، مفہوم ایمان کے یہ بھی اجزاء میں سے ہو گئے. جیسے تصدیق بالقلب ایک جز جو قلبی جز ہے، اور پھر قرار باللسان ہے، تو اسی طریقے سے یہ سب بھی چیزیں اس میں اجزاء بن گئی ہیں. تو اب ان میں سے کوئی بھی منتفی ہو تو جو ایمان کے اوپر لازم آنے والا تھا، مرتب ہونے والا تھا ثواب، وہ منتفی ہو جائے گا. ہاں، لہذا اس لازم یعنی ثواب کا منتفی ہونا ان امور کے منتفی ہونے کے وقت ہو جائے گا. کیوں؟ لے انتفاع ایمان بے انتفاع جزئی، کیونکہ جب یہ اجزاء تھے اور یہ منتفی ہو گئے تو ایمان منتفی ہو جائے گا، کیونکہ ایمان منتفی ہو جا رہا ہے اپنے جز کے منتفی ہونے کی وجہ سے. ایمان ختم ہو جا رہا ہے اپنے جز کے ختم ہونے کی وجہ سے. وَإِنْ وُجِدَ جُزْءُهُ الَّذِي هُوَ التَّصْدِيقُ، اگرچہ اس کا وہ جز اب بھی پایا جا رہا ہے، یعنی بتوں کا سجدہ کرنے کی صورت میں بھی وہ جز پایا جا رہا ہے جو تصدیق ہے، یعنی دل سے تصدیق تو کر رہا ہے لیکن بتوں کو سجدہ کر رہا ہے، اللہ کی تعظیم نہیں کر رہا ہے. تو اگرچہ وہ تصدیق تو پائی جا رہی ہے لیکن اس جو ایک جز ہے کلیدی جز، اس جز کے پائے جانے کے باوجود اس کا چونکہ ایک جز منتفی ہو گیا تو اس لیے اب سب کے سب بیکار ہو گیا. وغایت ما فیہ انہ نقل عن مفہومہ اللغوی الذی ہوا مجرد التصدیق. اب اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے ایمان کے مفہوم کا جز اسے مان لیا، ان سارے کاموں کو کرنا یا جن کو نہ کرنے کی بات ہے انہیں نہ کرنا، یہ ایمان کے مفہوم کے اجزاء ہو گئے. تو کیسے اجزاء ہو جائیں گے ایمان کے مفہوم کے؟ ایمان کا جو لغوی معنی ہے وہ تو صرف کیا تصدیق ہے، قلب سے تصدیق کرنا ہے. تو یہ سب چیزیں، یہ سب کاموں کا کرنا، یہ کیسے اس کا جز ہو سکتا ہے؟ تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں اب یہ کہا جائے گا کہ لغوی معنی جو ایمان کا ہے وہ صرف تصدیق کرنا ہے، اور ہم نے اس کو بھی شامل کر لیا تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا کہ یہاں پر شرعاً ایمان کا جو لغوی معنی تھا اس لغوی معنی سے اسے منقول کر دیا گیا ہے. کس کی جانب؟ ان تمام کے مجموعے کی جانب، ان تمام کو شامل کرنے کی جانب، کہ جس مجموعے کے اندر یہ تصدیق بھی شامل ہے. وغایت ما فیہ انہ، وہی اعتراض پیدا ہو، اسی اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ ان چیزوں کو کیسے ایمان کا جز مانا جا سکتا ہے، ایمان کے مفہوم کا جو، جبکہ ایمان کا مفہوم اسے شامل نہیں ہو رہا ہے. اس لیے کہ مفہوم ایمان کا جو لغوی ہے وہ کیا ہے؟ صرف تصدیق کرنا، اور یہ تو تصدیق سے بھی آگے کی چیز ہے، تصدیق کے سے ہٹ کر کے چیز ہے، یہ تو عمل سے تعلق رکھتی ہے. تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ وغایت ما فیہ. حاشیہ دیکھیے اس پر کیا ہے، ہاں دیکھیے اوپر کیا تھا کہ وَإِنْ وُجِدَ جُزْءُ، اگرچہ اس کا وہ جز پایا جا رہا ہے جو تصدیق ہے. جس کو کہہ رہے ہیں کہ جو تصدیق ہے یعنی بالقلب او بھی و باللسان. تصدیق کا مطلب کیا ہے؟ تصدیق بالقلب ہے یا تصدیق بالقلب و باللسان دونوں. والآخر ہوا مراد ہو، اور دوسرا والا ہی وہ مراد ہے ان کی، یعنی تصدیق قلبی و لسانی دونوں. علامہ سیصرح بہ، اس بنیاد پر جو عنقریب اس کی وضاحت کریں گے کہ تصدیق سے مراد تصدیق قلبی و لسانی دونوں، دل سے مانے اور زبان سے اس کا اقرار کرے. تو یہ کرے، اور زیادہ سے زیادہ اس میں یہ بات ہے کہ انہ نقل عن مفہومہ اللغوی، کہ یہ ایمان تو اپنے اس مفہوم لغوی سے، جو مفہوم لغوی محض تصدیق تھا، مفہوم لغوی کیا تھا؟ محض تصدیق تھا. تو اس مفہوم لغوی سے ایمان کو منتقل کر دیا گیا ہے الی مجموع، اس مجموعے کی جانب، کہ ہوا فیہا، کہ جس مجموعے میں، یعنی ان امور کے مجموعے کی جانب. الی مجموع کا مطلب کیا ہے؟ الی مجموعے امور یا تلک الامور، ان تمام امور کے مجموعے کی جانب کہ جن امور میں یہ تصدیق بھی داخل ہے. بس زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ جو لغوی معنی تھا اس لغوی معنی سے اسے نقل کر کے ایک دوسرا معنی لے لیا گیا کہ اس معنی کے اعتبار سے یہ مجموعہ، یہ سارے امور بھی اس کے اندر داخل ہو جا رہے ہیں، اگرچہ لغوی معنی اس کو شامل نہیں ہو رہا ہے. الا مجموع، اس پر حاشیہ ہے کہ الا مجموع، تو پورے کی بات بتا رہے ہیں. 300 سے پہلے والا حاشیہ دیکھیے، وغایت ما فیہ، یہ جواب کس کا ہے؟
جواب اما یتراء ورودہ، یہ جواب ہے اس سوال کا جس کا ورود دکھائی دے رہا ہے. یتراء جس کا وارد ہونا، جس کا یہاں پر وارد ہونا نظر آ رہا ہے. کیا سوال وارد ہو رہا ہے کہ ان الایمان فی اللغت لا یشمل شیئا من هذه الامور، کہ ایمان تو ان امور میں سے کسی کو شامل نہیں ہے. جب ان امور میں سے کسی کو شامل ہے تو کیسے ان امور کو آپ ایمان کے مفہوم کا جز بنا رہے ہیں؟ تو اسی کا جواب دیا ہے کہ بھیا لغوی مفہوم سے اس کو نکال کر کے ایک شرعی مفہوم لیا گیا ہے کہ جس شرعی مفہوم ایمان میں یہ امور داخل ہیں. اچھا، مجموع جو ہے اے مجموع امورن، مجموع کا مطلب کیا؟ مجموع امور، ایسے امور کا مجموعہ. ہوا ای تصدیق، ہوا ضمیر کا وجہ بتا دیا. داخل فیہا اے داخل فیہا، کہ ایسے امور کے مجموعے کی جانب منتقل کر دیا گیا کہ جس مجموعے میں وہ تصدیق بھی داخل ہے. ولا بأس بھی، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. فإنا قاطعون بأنه لم يبق على حاله الأول، کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہم اس بات کا یقین کیے ہوئے ہیں کہ ایمان کا جو لفظ ہے وہ اپنی پہلی حالت پر باقی نہیں رہا ہے. ایمان کا لفظ جو ہے وہ اپنی پہلی حالت پر باقی نہیں رہا، یعنی اس کا جو اصل مفہوم ہے، اس کے مفہوم لوگ بھی اس کے اوپر تو اس کو نکال بھی دیں جب بھی وہ باقی نہیں رہا ہے. کیوں؟ اذ قد اعتبر الایمان شرعا تصدیقا خاصا، اس لیے کہ ایمان کا لغوی معنی ہے مطلق تصدیق. اس کا معنی کیا ہے؟ مطلق تصدیق. کسی ایک چیز کے ساتھ خاص تو نہیں کر سکتے، جس چیز کی بھی تصدیق ہو سب کی تصدیق مطلق تصدیق ہے. اور یہاں پر اس کو اس حالت سے نکال کر کے دوسری حالت کی جانب منتقل کر دیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان شرعاً کیا ہے؟ وہ خاص تصدیق ہے. تو جب خاص تصدیق ہو گیا، جبکہ اس کا لغوی معنی کیا تھا؟ عام تصدیق. کسی بھی چیز کی تصدیق آپ نے خاص کر دیا. کس چیز کی تصدیق کے لیے خاص کر دیا ایمان کو؟ وہی ان تمام امور کی تصدیق کے لیے خاص کر دیا جو امور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اذ قد اعتبر الایمان، اس لیے کہ ایمان شرعاً مانا گیا ہے خاص تصدیق کو. وہو ما یکون، اور یہ تصدیق وہ ہے یکون بامور خاصۃ، جو خاص امور کی تصدیق ہو. دیکھیں وہ خاص امور کیا، اس پر حاشیہ لگا ہے ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. خاص امور کیا ہے؟ وہ تمام باتیں، وہ تمام امور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں. اب کھیتی کی بات کی کوئی بات کرے تو اس کی تصدیق کو تھوڑی یہ ایمان شامل ہے، ایمان کا جو شرعی معنی ہے. یا کام دھندے کی کوئی بات کرے تو اس بات کی تصدیق کو نہیں شامل ہوگا. یہ جو امور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اللہ کی جانب سے، ان تمام امور کی تصدیق کو یہ شامل ہے. وَاعْتُبِرَ فِيهِ شَرْعًا أَنْ يَكُونَ بَالِغًا إِلَى حَدِّ الْعِلْمِ إِنْ مَنَعْنَا إِيمَانَ الْمُقَلِّدِ. دیکھیے اب ایک چیز اور سنیے، یہاں پر اس کو ترجمہ کرنے سے پہلے تمہید کے طور پر یہ سنیے کہ دیکھیے ایک ہے باپ دادا سے چلا آ رہا ہمارے گھر کے اندر، نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ سب کے سب چلا آ رہا ہے. تو ہم دیکھتے جا رہے ہیں اپنے باپ دادا کو، تو ہم بھی کیا اس کو مانتے جا رہے ہیں، اس کو کرتے جا رہے ہیں، مان بھی رہے ہیں کرتے، جیسے ہمارے باپ دادا مانتے تھے کہ یہ نماز ایمان کا حصہ ہے اور یہ امور دین میں سے ہے، یہ چیز امور دین میں سے نہیں ہے، وہ مانتے تھے تو ہم بھی مان رہے ہیں. دلیل اس کی کیا ہے؟ اس کی جانب ہم نظر نہیں کرتے. دلیل اس کی کیا ہے؟ اس کی جانب ہم نظر نہیں کرتے، اس پر استدلال میں بس باپ دادا سے چلا رہا مان رہے تو ہم بھی یہ مان رہے ہیں. تو یہ ایمان مقلد کہلاتا ہے کہ جس کے اندر استدلال آپ نہیں کرتے ہیں. کسی چیز کو ماننے کے لیے اس پر آپ دلیل سے مانتے نہیں ہیں، بس تقلید، لوگوں کی بات مانتے چلے آئے، لوگ کرتے چلے آئے تو آپ بھی مانتے ہیں. تو بعض لوگوں نے کہا کہ مقلد کا ایمان یہ معتبر نہیں ہے، بغیر دلیل کے کوئی مانے کوئی چیز تو یوں ہی صرف جو ہے تقلید میں، تو وہ ایمان کوئی ایمان نہیں ہے، وہ تو گوار پن ہے. لیکن یہ مذہب بہت ضعیف ہے، یہ مذہب بہت ضعیف ہے. اصل مذہب وہی ہے کہ بس جو ضروریات دین ہیں ان کا قطعی یقین رکھیے آپ، ایسا یقین
کہ اس یقین کی جو ضد ہے اس کا ثبوت اس کے ساتھ نہ ہونے پائے، ایسا یعنی اس کا احتمال، اس کی ضد کا احتمال ہی نہ ہو، وہاں پر ذرا بھی احتمال نہ ہو۔ کا مطلب کیا ہوا؟ 100% یقین، ایک پہلو کا 100% یقین کہ یہ دینی ضروری ہے، یعنی اللہ کی جانب سے ہے، 100% ہم اسے مانتے ہیں، 1% بھی نہ ماننے کا احتمال نہیں ہے۔ تو صرف یہ ہونا چاہیے، چاہے آپ اسے دلیل سے مانیں یا ایک ہی بلا دلیل تقلید سے آپ مانیں، بس اتنا کافی ہے۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے کہ تصدیق کیا ہے؟ تصدیق ہے اور اذعان ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی کوئی لفظ آتا ہے اس کے لیے، ایمان ہے، ایمان، تصدیق، اذعان، یہ سب کے سب مترادف لفظ ہیں، اور ان تمام میں ایمان ہے، تصدیق ہے، اذعان ہے، یہ سب مترادف لفظ ہیں، اذعان بھی تصدیق کو کہتے ہیں۔ اور اذعان جو ہوتا ہے یہ ظن کو شامل رہتا ہے، یعنی ظن بھی اگر ہو، دو پہلوؤں میں کسی بات کے دو پہلوؤں میں سے ایک پہلو راجح ہو، اگرچہ دوسرے پہلو کا بھی کچھ احتمال ہو، تو اس راجح پہلو جو ظن ہوا، اس ظن کو بھی اذعان، تصدیق، ایمان لغت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ جب اذعان سے کہہ سکتے ہیں تو چونکہ ایمان اور تصدیق یہ دونوں اس کے مترادف ہیں، تو اسے ایمان بھی کہہ سکتے ہیں اور تصدیق بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ تو معتبر ہے نہیں، لغت کے اعتبار سے جو معنی ہوا کہ ظن کو بھی یہ شامل ہو جا رہا ہے، تو وہ تو معتبر ہے نہیں ایمان میں۔ ایمان میں تو 100% یقین ہونا چاہیے، جانب مخالف کا ذرا بھی احتمال نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ اتنا ہی نہیں، خاص امور کی تصدیق، اور تصدیق ایسی کہ جو 100% یقین پر مشتمل ہو، وہ تصدیق نہیں جو لغوی ہوتی ہے، وہ اذعان نہیں جو لغوی ہوتا ہے کہ جس کے اندر ظن بھی داخل ہوا کرتا، نہیں، ظن یہ ایمان نہیں ہوگا۔ وَاعْتُبِرَ فِيهِ شَرْعًا أَن يَكُونَ بَالِغًا إِلَى حَدِّ الْعِلْمِ، اور اس میں شرعاً یعنی ایمان کے اندر اتنا ہی نہیں کہ خاص امور کی تصدیق معتبر ہے، نہیں، اسی کے ساتھ ساتھ شرعاً اس بات کا بھی اعتبار کیا گیا ہے کہ یہ تصدیق علم کی حد تک پہنچی ہوئی ہو۔ ان منعنا ایمان المقلد، اگر ہم مقلد کے ایمان کو منع کر دیں یعنی اسے نہ مانیں، تو علم کی حد تک وہ تصدیق پہنچے۔ تو علم کا مطلب یہاں پر کیا ہوا؟ یعنی استدلال کے ذریعے اس کو آپ جانیے، استدلال کے ذریعے اسے آپ یقین کیجئے۔ یہ مگر یہ کب علم کی حد تک ضروری ہوگا، یہ معتبر ہوگا اگر ہم مقلد کے ایمان کو نہ مانیں، جیسا کہ یہ مذہب ضعیف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مقلد کا ایمان معتبر نہیں ہے، تو اب ان کے نزدیک کیا ہو گیا کہ وہ تصدیق ایسی ہونی چاہیے جو استدلال کے ذریعے ہو۔ وَإِلَّا فَالْجَزْمُ، تو یہ تو مذہب ضعیف ہے۔ تو بہرحال تصدیق میں تو یقین، تصدیق جو معتبر ہے ایمان میں، تو وہ کیا ہے؟ 100% یقین کو شامل ہے، 100% یقین ہی رہے جبھی وہ ایمان ہے شرع میں۔ تو اور اگر ہم مقلد کے ایمان کو نہ مانیں تو یہ بھی اس میں شرط لگانی پڑے گی کہ وہ علم کی حد تک پہنچا ہوا ہو، یعنی ایسا یقین ہو جو یقین استدلال سے ہوتا ہے، استدلال کے ذریعے علم ہوا ہو۔ وَإِلَّا فَالْجَزْمُ، اور اگر ہم مقلد کے ایمان کو غیر معتبر نہ مانے بلکہ اس کو بھی معتبر مانے، تو پھر ایمان کیا ہوگا؟ فَالْجَزْمُ الَّذِي، تو پھر شرعاً صرف یہ ہے کہ تصدیق وہ جزم ہے، ایمان وہ جزم اور یقین ہے، الذی لا یجوز معه ثبوت النقیض، کہ جس کے ساتھ نقیض کا ثبوت جائز نہ ہو، یعنی اس کا احتمال نہ ہو، کہ آپ نے مان لیا کہ اللہ کی جانب سے ہے، تو اس کا نہ ہونا جو نقیض ہے، اس کے نہ ہونے کا ثبوت اس یقین کے ساتھ ساتھ نہ ہو، بالکل اس کو راستہ ہی وہاں پر نہ ملے، اس کو راہ ہی نہ ملے وہاں۔ والایمان فی اللغت اعم من ذالک، یعنی اسے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے ایمان کے مفہوم کے اجزاء یہ امور ہو سکتے ہیں جن کو اسلام سے تعبیر کیا ہے، ایمان کے مفہوم کے اجزاء یہ امور ہو سکتے ہیں۔ سوال یہ ہوا کہ بھائی ایمان کے مفہوم میں یہ سب کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اسی کا جواب دیا کہ بس زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ایمان کا جو لغوی مفہوم ہے، اس لغوی مفہوم سے ایک دوسرے مفہوم کی جانب اس کو منتقل کر دیا گیا، اور یہ پہلے سے بھی منتقل ہے، اس لیے کہ ایمان لغت کے اعتبار سے
کسے کہتے ہیں؟ مطلق تصدیق کو کہتے ہیں. اور آپ نے شرعاً جو ایمان مانا ہے وہ کیا مطلق تصدیق نہیں، خاص امور کی تصدیق. اور پھر اس کے بعد یہ بتا رہے ہیں اس لیے کہ خاص امور کی تصدیق پہلی سے معتبر ہے، تو مطلق تصدیق تو پہلی ختم ہو چکی ہے. اور پھر یہ بھی کہا کہ اور اس میں کیا ہے، آپ کا جو ایمان ہوتا ہے لغوی تو اس کے اندر ظن بھی شامل ہوتا ہے، اور اس میں ظن نہیں کام کرے گا، اس میں یقین رہے. اب وہ چاہے وہ یقین استدلال کے طور پر ہو یا تقلید کے طور پر ہو. تو دیکھیے اسے بتا رہا والایمان فی اللغت عام من ذالک، اور لغت میں جو ایمان ہے وہ اس سے عام ہے. کس سے عام ہے؟ حاشیہ دیکھیے، یعنی اس لغت میں جو ایمان ہے وہ اس ایمان سے عام ہے. کس ایمان ہے؟ اس ایمان سے جو شرعاً ایمان ہے اس سے عام ہے. کیوں عام ہے؟ دیکھیے حاشیہ لشمولہ الظن ایضا، اس لیے کہ جو ایمان لغت میں ہے وہ ظن کو بھی شامل ہے. فضلاً عن الجزم التقلیدی، چہ جائے کی تقلیدی یقین ہو. تقلیدی یقین کو تو یقین تقلیدی کو تو بدرجہ اولا شامل ہوا جائے. جب وہ ظن کو شامل ہے تو یقین کو تو شامل ہوگا، چاہے تقلیدی ہو یا ایک استدلالی ہو. وہ ذالک کیسے ایسا ہے؟ کیسے بھائی؟ وہ جو لغوی ایمان ہے وہ ظن کو بھی شامل ہو رہا ہے. کہ وذالک لأن الایمان والتصدیق والاذعان، اس لیے کہ ایمان، تصدیق، اذعان یہ سب کے سب لغت کے اعتبار سے مترادف ہیں. مترادفۃ لغتاً. والاذعان جب مترادف ہے تینوں اسی میں اذعان بھی ہے. والاذعان یشتمل الظن، اور ایمان یہ ظن کو شامل ہے. فکذال ایمان، تو جب اذعان ظن کو شامل ہے تو ایمان اس کا مترادف ہے تو یہ بھی ظن کو شامل ہوگا. والشرع طرح ہا ہونا الظن اصلا، اور شرع نے تو یہاں پر یعنی ایمان میں کیا کیا؟ ظن کو تو سرے سے خارج کر دیا، سرے سے اسے دور کر دیا، اسے غیر معتبر مانا ہے. ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا، ظن بلا شبہ یہ حق کا کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا، حق سے بالکل بے نیاز نہیں کر سکتا ہے. یقین ہونا چاہیے. فلا محید عن القول بالنقل، تو اب بالکل واضح ہو گیا کہ لغت کے اعتبار سے جو ایمان تھا وہ ظن کو بھی شامل تھا، اور شرع کے اعتبار سے جو ایمان ہوا وہ کیا ہوا؟ وہ ظن کو شامل نہیں ہے. تو لا محالہ ماننا ہی پڑے گا کہ نقل کیا گیا، یعنی معنی لغوی سے ایک معنی شرعی کی جانب نقل کیا گیا جو الگ ہے اس سے ہٹ کر کے ہے. فلا محید عن القول بالنقل، تو نقل کے قول سے چارہ کار نہیں، ماننا ہی پڑے گا کہ یہ معنی لغوی سے جو مفہوم لغوی تھا اس مفہوم لغوی سے مفہوم شرعی کی جانب اسے منتقل کیا گیا. اب جب منتقل کیا گیا تو جو امور مذکورہ ہیں ان کو ایمان کے اجزاء، ایمان کے مفہوم کے اجزاء مانے جا سکتے ہیں، لغت کے اعتبار سے گرچہ نہیں مانے جا رہے تھے. فإن اعتبرت الامور المذکورہ اجزاء الایمان، تو اگر امور مذکورہ کو ایمان کے اجزاء مان لیے جائیں، لم یلزم الا النقل، تو زیادہ سے زیادہ نقل لازم آئے گا کہ یہ تو معنی لغوی کے مفہوم لغوی سے نقل کیا جا رہا ہے دوسرے مفہوم کی جانب. وہو لازم علی کل حال، تو نقل ہی لازم آئے گا، اور نقل تو بہرحال لازم ہے. ان کو اگر داخل نہ بھی مانے، جب بھی آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ اپنے مفہوم لغوی سے دوسرے مفہوم کی جانب منتقل ہوا ہے. وہ اس طرح سے کہ مفہوم لغوی ظن کو بھی شامل ہے، اور شریعت جو ہے اس کے مفہوم میں ظن کو شامل نہیں مانتی ہے. اچھا وَيُمْكِنُ، اب متن دیکھیے تو کیا ہوا کہ اور ایمان لغت میں اس سے عام ہے، یعنی لغوی ایمان جو ہے وہ اس شرعی ایمان سے عام ہے. کیسے عام ہے وہ تو بتا دیا شرع کے اندر. وَيُمْكِنُ اعتبارها شروطا لاعتبارہ، دیکھیے اعتبارها میں حاضر مرج امور، اور اعتبار ہی میں حاضر مرج ایمان، اور ان امور کو ایمان کے معتبر ہونے کے لیے شرط ماننا ممکن ہے کہ یہ امور بطور شرط ہیں کس کے لیے؟ ایمان کے معتبر ہونے کے لیے، کہ جب تک یہ امور نہیں پائے جائیں گے آپ کا ایمان جو ہے معتبر نہیں ہوگا. اعتبار ہی میں یہ ضمیر کا مرجع بتا دیا، ایک نمبر حاشیہ لگا کہ ایمان فینتفی، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایمان جو تصدیق قلبی و لسانی ہے
اس کے معتبر ہونے کے لیے ان امور کا جو اسلام ہے ان امور کا معتبر ہونا ضروری ہے. ان میں سے اگر کوئی بھی ایک منتفی ہوگا تو کہا جائے گا کہ ایمان ہی منتفی ہو گیا، اور جب ایمان منتفی ہو گیا تو ایمان کے اوپر جو چیز لازم تھی یعنی ثواب وہ بھی منتفی ہو جائے گی، اس کی ضد آ جائے گی وہاں پر عقاب. فینتفی ایضا لانتفاعها الایمان، لہذا ان امور کے منتفی ہونے سے بھی ایمان منتفی ہو جائے گا، ان امور کے منتفی ہونے سے بھی ایمان منتفی ہو جائے گا. ما وجود تصدیق، باوجود اس کے کہ تصدیق اپنے دونوں موضع میں، دونوں محلوں میں، ای القلب واللسان یعنی قلب اور لسان دونوں میں موجود ہے. تصدیق اپنے دونوں معلوم تصدیق دیکھیے پیچھے بتایا تھا نا کہ والآخر هو جگہ بات آئی تھی تو بتایا تھا، دیکھیے پیچھے حاشیہ نمبر 230 اے بالقلب، تصدیق کی بات ہے اے بالقلب او بہ و باللسان، یعنی تصدیق سے مراد ہے نا تصدیق بالقلب یا تصدیق بالقلب و باللسان دونوں، اور یہی دوسرا ہی ان کی مراد ہے، یعنی تصدیق کا مطلب تصدیق بالقلب واللسان، اس بنیاد پر جس کی عنقریب تصریح کریں گے. تو دیکھیں یہاں پر تصریح کر دی نا، باوجود اس کے کہ تصدیق اپنے دونوں محلوں یعنی قلب اور لسان میں موجود ہے، پھر بھی یہ امور منتفی ہوئے یا ان امور میں سے کوئی بھی ایک منتفی ہوا تو ایمان منتفی ہو جائے گا، کیونکہ یہ امور ایمان کے مفہوم شرعی، یہ امور ایمان کے مفہوم شرعی کے اجزاء ہیں، اور کسی بھی چیز کے اجزاء میں سے کوئی بھی جز اگر ختم ہو جائے تو وہ چیز ختم ہو جائے گی.